بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ بوڑھی عورت نے جس طرح روزی کے جسم سے گولیاں نکالی تھیں وہ نہایت حیرت انگیز تھا، اور اسے دیکھ کر حرمیت سنگھ اور شہباز خان کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ بوڑھی نے مستان سے مدھم سے لہجے میں کچھ کہا اور مستان نے کہا، شر یہ کہتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو مریض کو یہاں رکھ سکتے ہیں، کیا خیال ہے چرن گپتا؟ حرمیت سنگھ نے کہا، مجھ سے بات نہ کرو حمید سنگھ، میری حالت خراب ہو رہی ہے۔ اوہ، خود کو سنبھالو چرن گپتا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تم نے اپنی آنکھوں سے رائفل کی گولیاں دیکھی ہیں۔ ویسے یہ بستی عجیب ضرور ہے، لیکن لوگ بے ضرر معلوم ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ باقی لوگوں کو بھی یہیں بلا لیا جائے، حرمیت سنگھ نے کہا۔ اس کام کے لیے چرن گپتا کو جانا پڑا اور وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ شہباز خان کو اس نے یہ کہانی سنائی اور حرمیت سنگھ کی خواہش پر انہوں نے وہاں سے کیمپ ہٹا لیا۔ پھر وہ ذرا اترائی میں آ گئے۔ روزی کو بوڑھی کے پاس ہی چھوڑ دیا گیا اور باقی رات جاگتے ہوئے گزری تھی، اور وہ اس انوکھی بستی کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے۔ اور دوسری صبح انہوں نے اس بستی کو غور سے دیکھا۔ بستی میں صرف بوڑھے مرد نظر آ رہے تھے، یا پھر بوڑھی اور جوان عورتیں اور بچے تھے۔ البتہ کوئی جوان آدمی یہاں نظر نہیں آیا تھا۔ یہ بات باعث سے حیرت تھی۔ مستان علی الصباح بوڑھی عورت کے گھر پہنچ گیا۔ اسے روزی کی خبر گیری کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وہ واپس آیا تو سب انگشتے بدندار رہ گئے، کیونکہ روزی اس کے ساتھ تھی اور اپنے قدموں سے چل کر یہاں آئی تھی۔ ان دونوں کے پیچھے پیچھے بوڑھی عورت بھی آ رہی تھی۔ ناقابل یقین، شہباز خان نے آہستہ سے کہا۔ مستان قریب پہنچا تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوفزدہ ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے کپ کپاتے لہجے میں کہا، سر یہ بوڑھی عورت اپنا انعام لینے آئی ہے۔ کیا انعام مانگتی ہے؟ حرمیت سنگھ نے پوچھا۔ یہ تو پتہ نہیں، مستان نے کہا۔ پھر اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا تو اس نے ایک رائفل کی طرف اشارہ کر دیا۔ رائفل؟ یہ بوڑھی اس کا کیا کرے گی؟ دے دیں سر، جلدی کریں، مستان نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور حرمیت سنگھ نے رائفل بوڑھی کو تھما دی۔ بوڑھی نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کارتوس کی طرف بھی اشارہ کیا، اور حرمیت سنگھ حیرت سے بولا، مائی گاڈ، یہ تو ہتھیاروں سے واقف معلوم ہوتی ہے۔ دے دیں سر، جلدی کریں، مستان پہلے کے سے انداز میں بولا، اور تھوڑے کارتوس بوڑھی کو دے دیے گئے۔ بوڑھی اپنا انعام لے کر واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی مستان بولا، جلدی کریں سر، جلدی کریں، یہاں سے نکل چلیں، یہ سندھانیوں کی بستی ہے۔ ہاں سر، یہاں کوئی جوان آدمی نہیں ہے، سب لوٹ مار کو گیا۔ جلدی کریں سر، اگر وہ واپس آ گئے تو ہم سب فنش ہو جائے گا، ہری اپ، مستان نے کہا، اور اس کے بعد وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگے۔ روزی حیرت انگیز طور پر بہتر نظر آ رہی تھی، گو کہ کرنل مقبول نے اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا ہوا تھا اور بڑی احتیاط سے گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ لیکن روزی نے اس سے کہا تھا، آپ اطمینان سے سفر کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب میرے زخموں کی جگہ وہ بھاری پن بھی نہیں ہے جو پہلے محسوس ہوتا تھا۔ روزی کی اس بات سے کرنل کو اطمینان ہوا تھا، اور اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی تھی، اور وہ اس وقت تک سفر کرتے رہے جب تک کہ کر سکتے تھے۔ بھوکے پیاسے دوڑ پڑے تھے اور سب کو سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن وہ اس بستی سے زیادہ دور نکل جانا چاہتے تھے۔ پہاڑی مناظر بدل رہے تھے، اور جو وہ آگے بڑھ رہے تھے ماحول خوشگوار ہوتا جا رہا تھا۔ کہیں کہیں درخت بھی نظر آ رہے تھے، اور زمین پر سرسبز جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ کہیں راستے ناہموار اور اونچے نیچے تھے، دور سے زمین سپاٹ نظر آتی تھی، لیکن اچانک ہی کوئی گہری دراڑ نمودار ہو جاتی اور انہیں گھوڑے سنبھالنے پڑتے۔ اچانک شہباز خان نے کہا، میرے خیال میں ہم وہاں سے کافی دور نکل آئے ہیں، اب کچھ پیٹ پوجا ہو جائے ورنہ آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سب کی آرزو تھی، چنانچہ تمام گھوڑے رک گئے اور سب نیچے اتر آئے۔ عارضی قیام تھا، صرف کھانے پینے پر توجہ دی گئی اور اشیاء تقسیم کی جانے لگی۔ سامنے ہی بندروں کا ایک غول نظر آ رہا تھا جو کھانے پینے کی اشیاء تلاش کر رہا تھا اور ان سے کچھ فاصلے پر رک گیا تھا۔ ان سے ہوشیار رہنا، ذرا سی نظروں کی چوک ہوئی اور یہ اپنا کام کر جائیں گے، حرمیت سنگھ نے کہا۔ ہمارے بھائی بند ہیں، چرن گپتا نے کہا۔ روزی کو دیکھو، بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہے، خان نے عائشہ کے پاس بیٹھی ہوئی روزی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ طریقہ علاج ہے زندگی بھر نہ بھلایا جا سکے۔ تم نے نہیں دیکھا خان کہ اسے کس طرح ان زخموں پر انگلیاں پھیرتے پھیرتے اپنی دونوں انگلیاں ان سوراخوں کے اندر داخل کر دی تھیں؟ چرن گپتا کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی، حرمیت سنگھ نے کہا۔ بہرحال یہ ایک انوکھا طریقہ علاج تھا۔ زمانہ قدیم میں انسان بہر طور جیتے تھے، بے شک وہ ان مسائل سے دوچار نہیں تھے، لیکن جو مسائل انہیں درپیش تھے ان کا حل ان کے پاس موجود تھا۔ ارے ہاں، ہم نے یہ بات تو مستان سے پوچھی ہی نہیں کہ اس بستی پر
संधानियों का शुबा क्यों होकर हुआ था? सर, वो संधानियों ही की बस्ती थी। संधानियों का एक खास निशान होता है, आधा मुड़ा हुआ खंजर। वो निशान इस बस्ती में जगह जगह मौजूद था। और फिर मैं सोचता कि इधर जवान लोग क्यों नहीं। सब समझ में आ गया। सर, वैसे ताज्जुब की बात है कि बस्ती वाला हमको नहीं लूटा, मस्तान ने कहा। हो सकता है हमारे पास मौजूद हथियारों ने उन्हें इससे बाज रखा हो, हमीद सिंह ने कहा। नो सर, ऐसा नहीं। बूढ़ा लोग औरत आसानी से जिंदगी गुजारता। बहरहाल तुमने सबको खौफजदा कर दिया, मस्तान, शहबाज खान ने कहा। सर, अगर वो वापस आ जाता तो हमारा उधर से निकलना मुश्किल हो जाता। इन लोगों ने मस्तान की बात पर कोई तबसरा नहीं किया। काफी देर तक वो वहां आराम करते रहे। घोड़े भी घास चर रहे थे और आसपास ही मौजूद थे। इनकी आवाजें बार बार उभरने लगी। फिर कुछ और आवाजें कहीं और से उभरने लगी। घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें थीं, लेकिन इन लोगों ने महसूस कर लिया कि ये इन लोगों के घोड़ों की आवाजें नहीं हैं। हमीद सिंह ने तड़प कर राइफल उठा ली और सनसनीखेज निगाहों से इधर उधर देखने लगा। आवाजें दूसरे लोगों ने भी सुनी थी, लेकिन वो जगह नजर नहीं आ रही थी जहां से ये आवाजें उभर रही थीं। चंद ही लम्हात के बाद ये अंदाजा लगा लिया गया कि आगे फिर इसी किस्म की गहराई है, जैसी ये गहराई से उन्होंने रोशनी उभरती देखी थी। कर्नल राव और हरमीत सिंह राइफलें संभाली बरकरफ्तारी से इसकी जानिब बढ़ने लगे। बाकी लोगों ने फौरन ही घोड़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और सभी मुस्ताद हो गए। ये तीनों आगे बढ़ते रहे और इनके अंदाजे के मुताबिक आगे वही गहरी खाइयां थीं। जैसी गहराइयों में उन्होंने एक अनोखी बस्ती देखी थी, लेकिन इन गहराइयों में कोई बस्ती आबाद नहीं थी। अलबत्ता दो तीन घोड़े एक दूसरे से लड़ते झगड़ते दौड़ते फिर रहे थे। लेकिन जो सबसे हैरतनाक चीज उन्होंने देखी वो दो उल्टी हुई जीपें थीं, जिनमें एक जीप एक बड़ी चट्टान से टकराकर चिकनाचूर हो गई थी और दूसरी सिर्फ उलट गई थी, और इसके अतराफ में इनके साथ जुड़ी हुई ट्रॉलियां पड़ी थीं। तीन घोड़े जिनकी पुश्त खाली थी जकंदे मारते फिर रहे थे। एक पत्थर पर एक इंसानी लाश भी ऊंधी नजर आई और चंद ही लम्हात के बाद इन्हें सूरत हाल का अंदाजा हो गया। ये जीपें यकीनी तौर पर शुरूक और उसके साथियों की थी, लेकिन यहाँ लाशें वगैरह ज्यादा नजर नहीं आ रही थी। इस सनसनी खेज मंजर ने एक बार फिर उन्हें दहला कर रख दिया और वो एक अजीब सा सन्नाटा महसूस कर रहे थे। उन्हें यूँ लग रहा था जैसे कुछ आंखें इनकी निगरानी कर रही हों और यकीनी तौर पर कोई खास वाकया पेश आने वाला हो। इन जंगलात में इतनी हंगामा खेजियों का सामना करना पड़ेगा, इसका तस्वर किसी के जहन में भी मौजूद ना था। लेकिन क्या किया जा सकता था, और अब वो ये फैसले कर रहे थे कि इनका दूसरा कदम क्या होना चाहिए। ये बहुत तशवीशनाक और सनसनीखेज बात थी कि श्रोक और इसके साथी जीपों से महरूम हो चुके थे। लेकिन वो हैं कहाँ? अगर संधानियों से इनकी मतभेद हो गई तो इसका क्या नतीजा निकला? बज़ाहिर वहाँ इसकी एक लाश के सिवा और कोई लाश नजर नहीं आ रही थी। वहाँ अगर इन उल्टी हुई जीपों के नीचे कुछ लाशें हों तो दूसरी बात है। वो दूर दूर तक निगाहें दौड़ाते रहे। चारों तरफ होलनाक खामोशी और सन्नाटे का राज था। घोड़े भी दौड़ते हुए दूर निकल गए थे। इसका मतलब है शुरूक के ताबूत में आखिरी कील भी लटक गई, कर्नल ने कहा। हाँ, मेरा ख्याल है कि इसका यहाँ संधानियों से जबरदस्त मार्का हुआ है और इसे जीपों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन ये वाकया शायद पिछली रात का है, क्योंकि गोलियों वगैरह की आवाजें तो आई थी। वैसे अब यहाँ कोई मौजूद नहीं है। लाश भी एक ही नजर आ रही है, कर्नल ने कहा। और फिर वो अचानक उछल पड़े। कई फायर और गोलियां इनके आसपास पत्थरों से और चट्टानों से टकराकर चढ़ गईं। पत्थरों की किरचियां उड़कर इनके जिस्मों से टकराईं। एक लम्हे तक वो कोई अंदाजा नहीं लगा सके, लेकिन वो दूसरे लम्हे ही सब कुछ समझ गए। गोलियों की दूसरी बाढ़ चली और इस बार बस तकदीर ने साथ दिया था, वरना तीनों ढेर हो गए थे। कर्नल ने शहबाज खान को जोर से धक्का दिया और हमीद सिंह इसकी लपेट में आ गया। इस तरह वो दोनों गोलियों से बच गए थे। खुद कर्नल मकबूल भी जमीन पर लेट गया था और गोलियां इनके सरों पर से गुजर गई। इस बार वो गोलियों की सिमत का अंदाजा लगाने में कामयाब हो गए थे। ये गोलियां इस छोटी सी वादी के दूसरे सिरे से पर नजर आने वाली चट्टानों के उकुब से चलाई गई थी। अभी वो इस बारे में फैसला भी ना कर पाए थे कि उकुब में भी गोलियों की आवाजें उभरी और कैंप में अफरा तफरी फैल गई। कुछ चीखें भी सुनाई दी और शायद इमरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। कर्नल मकबूल, जो सामने चट्टानों के पीछे छुपे हुए हमलावरों से दो दो हाथ करने के बारे में सोच रहे थे, फौरन बोले, शहबाज, इसी तरह झुके झुके पीछे हटो। कैंप कमजोर है, वो लोग नुकसान उठाएंगे। इन अल्फाज के साथ कर्नल खुद पोजीशन लेता हुआ पीछे हटने लगा और चंद लम्हात के बाद इसने एक महफूज जगह मुंतखब करके वहां से कैंप पर निगाह डाली। फिर से तीनों को देखा जो एहतियात से जगह तब्दील करके इसी की सिमत आ रहे थे जिधर कर्नल मकबूल मौजूद था। इनके हाथों में राइफलें थीं। इस बात से अंदाजा हो रहा था कि वो कैंप के गिर्द घेरा डाल रहे हैं। कर्नल ने राइफल सीधी कर ली इससे पहले कि वो अपनी पोजीशन दुरुस्त करें। इन्हें ठिकाने लगाना जरूरी था।
चुनाचा कर्नल ने निशाना बांधकर फायर की और इनमें से 2 को ढेर कर दिया। तीसरे ने एक लंबी छलांग लगाई थी, लेकिन कैंप की तरफ से आने वाली गोली ने उसे चाट लिया। कर्नल ने उकुब में देखा और एक बार फिर अपनी जगह छोड़ दी। उधर कैंप में वाकई पोजीशन कमजोर थी और संधानीय जबरदस्त दबाव डाल रहे थे। उधर इनकी तादाद भी काफी थी और मुकाबले पर प्रोफेसर हातिम फरीदी, मस्तान और निमरान जैसे लोग थे। राइफलें तो सबके पास थीं, लेकिन सही तौर पर मुकाबला करने वाला कोई ना था। निमरान ने अलबत्ता एक फौजी का बेटा या एक महबूबा का मुहाफिज होने का पूरा पूरा सबूत दिया था, और वो जगह बदल बदल कर बड़ी चाबुक दस्ती से फायरिंग कर रहे थे। मस्तान भी खौफजदा अंदाज में गोलियां चला रहा था। दफतन एक नेजा मस्तान की राइफल में लगा और राइफल मस्तान के हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। मस्तान के हलक से चंद सानिये बेख्तियार आवाजें निकल गईं। इसे बदहवासी के आलम में राइफल के धोखे में दूसरी तरफ से फेंका हुआ नेजा उठा लिया और इसे राइफल की तरह पकड़कर ट्रैगर तलाश करने लगा और फिर चीखा, अंदोगोशे। न जाने इसका मफहूम क्या था, लेकिन इस वक्त एक संधानीय ने इस पर छलांग लगाई और मस्तान दहशत से चत गिर पड़ा। इस तरह चौड़ी अन्नी वाला नेजा खुद ब खुद सीधा हो गया और संधानिया सीधा अन्नी पर गिरा, क्योंकि पूरी कुव्वत से छलांग लगाई थी और संधानिया नेजे पर गिरा था। नेजे का दूसरा सिरा जमीन पर टिक गया था, इसलिए अन्नी संधानिया के सीने से पार होकर कमर की दूसरी तरफ से निकल गई। संधानिया मस्तान पर ही ढेर हो गया। इसका खून उछल उछल कर मस्तान को नहलाने लगा और मस्तान की आंखें दहशत से बंद हो गईं। कर्नल शहबाज खान और हरमीत सिंह कैंप में पहुंच गए थे। दूसरी तरफ गहराइयों में मुकाबला करने की बजाय उन्होंने कैंप पर आकर ही जंग करना मुनासिब समझा और इनके आने से सूरत हाल संभल गई थी। उन्होंने इतनी जबरदस्त फायरिंग की कि संधानियों के पांव उखड़ गए और थोड़ी देर के बाद सकूत छा गया। कुछ देर इंतजार किया गया, फिर यह अंदाजा लगाया गया कि संधानीय वाकई फरार हो गए या कोई हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अंदाजा हुआ कि अब वो मौजूद नहीं है। चुनांचे पहले कैंप में नुकसानात का जायजा लिया गया। निमरान और शहबाज अब भी राइफलें संभाले मुस्ताद थे। दोनों लड़कियां एक छोटे उभरे हुए तोदे की पनाह में थीं। प्रोफेसर हातिम फरीदी और चरण गुप्ता बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मस्तान। हमीद सिंह ने उसे देखा और इसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया, ओह माय गॉड, मस्तान, मस्तान। हमीद सिंह के मुंह से ये अल्फाज निकले थे कि सभी उसी जानिब मुतवज्जा हो गए और फिर सभी ने मस्तान की यह हालत देखी। मस्तान खून में नहाया हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं और एक संधानिया इसके ऊपर पड़ा हुआ था, जिसके सीने में नेजा पेवस्त था। सभी के दिलों में दुख पैदा हो गया। मस्तान बहरतौर एक दिलचस्प शख्सियत का मालिक था और इस सफर में इसने सबकी भरपूर मदद की थी। उन्होंने आगे बढ़कर संधानिया की लाश मस्तान पर से हटाई और इसके जिस्म के जख्म टटोलने लगे, लेकिन अभी हमीद सिंह ने इसके जिस्म को थोड़ा सा पलटा दिया था कि मस्तान ने आंखें खोल दी और फिर उछलकर बैठ गया। इस बेइख्तियाराना कोशिश में हमीद सिंह भी अपने आप को संभाल ना सका और एक लम्हे के लिए हैरान होकर खुद भी पीछे हट गया। मस्तान वहशत ज़दा निगाहों से इधर उधर देख रहा था। चंद लम्हात के बाद इसकी निगाह संधानीय की लाश पर पड़ी और इसके हलक से भर्राई हुई आवाज निकली, ओह ओह, शर शर, मैं इसको मारा। ये अल्फाज कहकर वो एक बार फिर लंबा हो गया और शायद बेहोश हो गया। हमीद सिंह के हलक से एक हजियानी सा कहका निकल गया और अब सूरत हाल इसकी समझ में आ गई। मस्तान जिस खून में नहाया हुआ था वो उसका नहीं बल्कि संधानीय का था। इस वाक़े ने एक लम्हे में इन पर अजीब सा असर किया और सभी हशाश बशाश हो गए। मस्तान की जिंदगी बच जाने से उन्हें खुशी हुई थी। फिर इसके बेहोश बदन को उठाकर चुलदारी में लेकर जाया गया, लिबास तब्दील कराया गया। वो सिर्फ बेहोश हुआ था, इसके जिस्म पर कोई मामूली सी खराश भी नहीं थी। इसके बाद संधानियों के सिलसिले में कार्रवाई होने लगी। उन्हें इंतहाई अफसोस था कि इनके हाथों 7 संधानीय मारे गए थे। वैसे ये बात साफ जाहिर थी कि संधानियों का इनसे कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ था। वो सिर्फ लूट मार के लिए इन तक पहुंचे थे। ये नहीं कहा जा सकता था कि इनकी तादाद कितनी थी। हमीद सिंह और शहबाज खान वगैरह पर वादी की तरफ से जो हमला हुआ था, इसके बारे में भी सही अंदाज़ा नहीं हो सका कि वो संधानीय थे या शरोक के साथ थे, क्योंकि शरोक की जीपें उल्टी हुई पड़ी थी। वो देर तक अतराफ में घूम घूम कर संधानियों के बारे में जायजा लेते रहे। संधानीय शायद सारे के सारे घोड़ों पर सवार नहीं थे। इन अतराफ में खाली घोड़े नजर नहीं आ रहे थे, जबकि वादी में उन्होंने जो घोड़े देखे थे वो घोड़े जाहिर है संधानियों ही के थे। यकीनी तौर पर इनके सवार शरोक के साथियों के हाथों हलाक हो गए होंगे। वैसे इन जंगलात में संधानियों का इन लोगों की तरफ मुतवज्जा हो जाना बेहद खतरनाक था और कहीं भी इनसे होने वाले तसादुम में नुकसान हो सकता था। चरण गुप्ता ने कहा, वादी में उल्टी हुई जीपों की तलाशी ली जाए, पता नहीं इन जीपों के नीचे कितने लोग दबे हुए होंगे। इस बात की मुखालिफत प्रोफेसर हातिम फरीदी ने की। उसने कहा था, अगर ऐसी कोई बात है तो भी हमारे लिए बेमकसद होगी।
بہتر یہ ہے کہ اس ہولناک جگہ کو چھوڑ دیا جائے، مجھے تو سخت اختلاج ہو رہا ہے۔ یہ لٹیرے بھی آخر انسانی تھے پروفیسر، ہمیں ان حالات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، اپنی بقا بھی تو ضروری ہے، شہباز خان نے جواب دیا۔ بہرطور وادی میں اتر کر جیپوں کی تلاشی وغیرہ کا کوئی پروگرام نہیں بنایا گیا اور اس جگہ کو فوراً چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سبھی اس فیصلے پر متفق ہو گئے تھے۔ مستان بھی کچھ دیر بعد ہوش میں آ گیا تھا اور شہباز خان نے اسے تسلیاں دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے صرف ایک ہی آدمی کو مارا ہے، 6 آدمی ہلاک ہوئے ہیں۔ مستان کی کیفیت دیر تک بگڑتی رہی تھی، لیکن اسے سفر میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور یہ لوگ اس وقت تک آگے بڑھتے رہے جب تک ان میں سکت رہی۔ آدھی رات کے قریب ہو چکی تھی، آسمان پر چاند کا سفر جاری تھا اور اطراف میں چھدرے جنگل پھیلے ہوئے تھے۔ ان جنگلوں میں کہیں کہیں جانوروں کے آثار بھی نظر آ جاتے تھے، لیکن کچھ ایسی کیفیت طاری تھی ان سب پر کہ انہوں نے صرف اپنی حفاظت کے لیے رائفلیں سنبھال رکھی تھیں، یہاں تک کہ ایک تیندوا بھی ان کے سامنے سے گزر گیا جسے وہ بآسانی شکار کر سکتے تھے۔ لیکن ہرمیت سنگھ یا شہباز خان کے ذہن پر خون سوار نہیں تھا۔ آدھی رات کے قریب ان کے اندر تھکن کے آثار نمودار ہو گئے، لیکن طے یہ کیا گیا کہ آگے بڑھتے رہا جائے اور دن کی روشنی میں آرام کیا جائے۔ موسم بھی کسی قدر گرم محسوس ہو رہا تھا، اس فیصلے پر بھی کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ البتہ سفر کی رفتار ابتدا میں کی نسبت کچھ سست پڑ گئی تھی اور پھر چھدرے جنگلوں کا یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور ان کے سامنے پہاڑی ٹیلے اور ابھری ہوئی چٹانیں آ گئی۔ ایک جانب انہوں نے صبح کے دھندلکے میں ایک عجیب سا کھنڈر دیکھا جو در حقیقت کھنڈر نہیں تھا بلکہ کوئی پہاڑی ٹیلا تھا جو کافی وسیع و عریض تھا، لیکن ہوا کی کاٹ نے اسے بہت پتلا کر دیا تھا اور اس میں 3 در بنے ہوئے تھے، بالکل آر پار سوراخ تھے اور دور سے دیکھنے پر ہی محسوس ہوتا تھا کہ کسی عمارت کا سامنے کا حصہ ہے۔ لیکن صبح کے دھندلکے دن کی روشنی میں تبدیل ہوئے تو انہوں نے حقیقت حال کو جانا کہ وہ کھنڈر نہیں بلکہ پہاڑی ٹیلا ہے۔ کافی اچھی اور صاف ستھری جگہ تھی۔ سامنے بھورے رنگ کا کسی قدر پیلاہٹ زدہ میدان بکھرا ہوا تھا جس میں جگہ جگہ چٹانیں ابھری ہوئی تھیں۔ اس ٹیلے کے پیچھے ٹھنڈی چھاؤں بھی نظر آ رہی تھی اور قیام کے لیے اس سے صاف ستھری جگہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جتنا فاصلہ انہوں نے گھنٹوں میں طے کیا تھا اتنا فاصلہ پچھلے کئی دنوں میں طے نہیں ہو سکا تھا۔ بس کچھ تو سندھانیوں کا خوف، کچھ ماحول کی وحشت انہیں مجبور کرتی رہی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ دور نکل جائیں، اور اسی وحشت کے عالم میں وہ اتنا فاصلہ طے کر کے یہاں تک آ گئے تھے۔ اس کھنڈر نما ٹیلے کے پاس پہنچ کر انہیں بہت سکون محسوس ہوا اور انہوں نے وہیں قیام کا بندوبست کر لیا۔ ہوا کی کاٹ نے عجب عجب کرشمے دکھائے۔ گول دروازے جو دور سے 2 نظر آتے تھے اوپر سے کافی چوڑے تھے۔ انہوں نے ان دروازوں کا بہترین استعمال کیا اور ان کے تینوں حصے آباد کر لیے۔ کھانے پینے کی تیاریاں ہوئیں اور ہر شخص اپنے اپنے طور پر کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ نمران نے شیف بنانے کا سامان سنبھال لیا اور شہباز اپنی رائفل صاف کرنے لگا۔ مستان وغیرہ کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ بالآخر یہ ناشتہ کھایا یا کھانا سب کے سامنے لگا دیا گیا اور وہ کھانے پینے میں مصروف ہو گئے، اور پھر دور دور تک جائزہ لیا جا چکا تھا اور یہ اندازہ قائم کر لیا گیا کہ یہ جگہ بہترین ہے۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا تھا اور دھوپ کی تمازت بڑھ گئی، لیکن ٹھنڈی ہوائیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں جن کی وجہ سے دھوپ کی تپش انہیں زیادہ پریشان نہ کر سکی۔ شہباز اور حمید سنگھ ایک چٹانی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ رات بھر کی تھکن کا نتیجہ تھا کہ ان پر ہلکی سی غنودگی طاری ہو گئی۔ ماحول میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو باعث تشویش ہوتی۔ سندھانیوں کی موت ابھی تک ان پر اثر انداز تھی اور وہ اندرونی طور پر خود کو کچھ افسردہ محسوس کر رہے تھے۔ بہرطور سندھانیے بے گناہ تھے، بس لوٹ مار کا جذبہ انہیں ان تک لے کر آیا تھا اور مجبوراً انہیں ہلاک کرنا پڑا تھا، ورنہ وہ خود ان کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتے۔ سورج آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا اور سب ہوشیار ہوئے۔ اب کھانے پینے کو تو کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن حمید سنگھ کے کہنے پر کافی تیار کی گئی اور سب کو اجازت دے دی گئی کہ جسے بھوک ہو وہ چاہے کھا سکتا ہے۔ پھر کرنل مقبول، چرن گپتا اور حمید سنگھ وغیرہ ایک ساتھ بیٹھ گئے اور اس سفر کے بارے میں تبصرہ آرائی ہونے لگی۔ حمید سنگھ نے کہا کہ شروع ہم سے زیادہ پریشانیوں کا شکار ہے اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، یعنی وہ جیپوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ شہباز خان کہنے لگا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہم ان گولیوں کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے جو وادی کے دوسرے کنارے سے ہم پر چلائی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ شروع اور اس کے ساتھی جیپوں کو حفاظت کر رہے ہوں اور سندھانیوں سے نمٹنے کے بعد انہوں نے دوبارہ جیپوں کو حاصل کر لیا ہو۔ جیپیں جس حالت میں پڑی ہوئی تھیں اس سے تو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اب وہ ناقابل استعمال ہوں گی۔ بہرطور شروق ان جنگلات میں اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ خاص طور پر سندھانیوں سے جنگ اس کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہوئی ہے اور اس کی آدھی قوت اسی طرح ضائع ہو گئی ہے۔ چند لمحات کو خاموشی چھا گئی۔ وہ ان پراسرار واقعات کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ حمید سنگھ نے کہا،
اب اس بات پر تو کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ راستہ ہم بھول گئے ہیں جس پر ہمیں وہ ندی ملی تھی، اور یہ ایک مشکل کام تھا۔ اس وقت ہم نے راستہ یاد رکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ویسے بھی شہباز، کیا تم اس علاقے کو اس کی روایات کے مطابق نہیں پا رہے؟ حمید سنگھ نے کہا۔ ہاں، یہ ایک پراسرار جنگل ہے، شہباز خان نے کہا۔ مستان نے بتایا تھا کہ چھوٹی آبادیوں کی شکایت پر یہاں پولیس کارروائی ہوئی تھی، لیکن یہ لٹیرے تو موجود ہیں، حمید سنگھ نے کہا۔ پولیس بھی ایک حد تک کارروائی کر سکتی ہے، لٹیرے زیادہ گھنے جنگلوں میں گھس گئے ہوں گے۔ مجھے ایک خطرہ ہے۔ کیا؟ ان کے آدمی ہمارے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ تم نے دیکھا وہ مسلسل شروع کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اب وہ ہمیں بھی نظر انداز نہیں کریں گے، حمید سنگھ نے کہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عائشہ پرسکون ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا، شہباز خان نے کہا، اور حمید سنگھ مسکرانے لگا۔ میں تم سے متفق نہیں ہوں حمید۔ کیوں؟ یہ سب کچھ عائشہ کی وجہ سے تو نہیں ہوا۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہو کہ ان واقعات کا سہارا پا کر ہمارے اندر جو مہم جاگ اٹھے تھے، جنہیں وقت نے سلا دیا تھا، ہم اپنے احساسات کو ذمہ دار بتاتے رہے، حالانکہ جنگل ہمیں آواز دے رہا تھا۔ شہباز کے ان الفاظ پر حمید بھی ہنس پڑا۔ ممکن ہے شہباز کے ایسا ہی ہو، لیکن یار کچھ بوڑھے نہیں ہو گئے ہم، ہماری کارکردگی اور امنگ وہ نہیں رہی جو تھی، حمید سنگھ نے کہا۔ قدرتی بات ہے، لیکن جو سست روی سے چل رہی تھی وہ بہتر نہیں ہے، کچھ تیزی پیدا کرو، مزہ نہیں آ رہا، ہم احتیاط زیادہ کر رہے ہیں، شہباز نے کہا، اور حمید نے گردن ہلا دی۔ شام ہو گئی۔ دن جس طرح گرم گزر رہا تھا، سورج ڈھلنے کے بعد ٹھنڈک بھی اسی رفتار سے اتری اور موسم بے حد خوشگوار ہو گیا۔ شام کے دھندلکوں میں یہ سرخ کھنڈرات عجیب شکل اختیار کر گئے تھے۔ دن بھر آرام کیا گیا، اس لیے سبھی چاقو چوبند ہو گئے تھے۔ چنانچہ وہ ٹولیاں بنا کر چٹانوں کے درمیان چہل قدمی کرنے لگے۔ نمران اور عائشہ دور نکل آئے تھے۔ نمران نے عائشہ سے کہا، اب تمہاری ذہنی کیفیت کیسی ہے عائشہ؟ ٹھیک ہو نمران، کوئی خاص بات نہیں۔ ویسے خود پر تعجب ہوتا ہے، میں سوچتی ہوں نمران کی میری زندگی بھی تو بری نہیں تھی، مطمئن تھی، خوش تھی، اور پھر تمہاری قربت نے اور بھی سکون دیا تھا۔ انسان کتنا بے اختیار ہے۔ نمران، مجھے میری کہانی سناؤ۔ میرا تمہارا معاملہ دوسروں سے مختلف ہے، ہمارے رابطے دل تک ہیں، مجھے میرے بارے میں بتاؤ، عائشہ نے کہا۔ تم اپنے بارے میں سب کچھ تو جان چکی ہو عائشہ، نمران بولا۔ میں؟ عائشہ حیرت سے بولی۔ نہیں نمران، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں نمران، میں اپنے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں، یہ میری دلی آرزو ہے۔ نمران عجیب سی نگاہوں سے عائشہ کو دیکھنے لگا، پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، سب سے زیادہ بدقسمت تو میں ہوں عائشہ، جس نے تمہیں دل و جان سے کی گہرائیوں سے چاہا۔ میرا خیال تھا کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں، کہ مجھے میری محبت آسانی سے مل جائے گی، جس آسانی سے دوسروں کو یہ خوشبختی نصیب نہیں ہوتی، لیکن تمہاری نمران جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ دیکھو نمران، میری کہانی کچھ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جو کہانی میرے ذہن میں بند ہے کسی بھی وقت منظر عام پر آ جائے، لیکن عمران میں تمہاری زندگی سے کبھی جدا نہیں ہوں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، دنیا کی کوئی قوت مجھے اس فیصلے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ ہاں، سانسوں کی شرط لازمی ہے، زندہ رہوں گی نمران تو تمہاری بن کر رہوں گی، ورنہ اس زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گی، عائشہ نے کہا۔ نہیں عائشہ، میں تمہاری زندگی چاہتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان جنگلوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اگر تمہاری کیفیت نہ ہوتی تو تمہاری کہانی بھولی جا سکتی تھی، لیکن اب ہم تمہاری حقیقتوں کو تم تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد عائشہ جب تم اپنے آپ کو جان لو گی تو میں پھر تمہیں کہیں اور نہ جانے دوں گا۔ کوئی مجبوری ہمارے راستے میں حائل ہوئی تو میں اس مجبوری کو ختم کر دوں گا۔ عائشہ محبت بھری نگاہوں سے نمران کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، تم نے میری بات پر کوئی توجہ نہیں دی نمران، عائشہ بولی۔ کون سی بات عائشہ؟ نمران نے پوچھا۔ میں نے تم سے کچھ کہا تھا۔ دیکھو نمران، میں تم سے آج بہت صاف لہجے میں گفتگو کر رہی ہوں۔ محبت کے مختلف روپ ہوتے ہیں، اسے پانے کی طلب بھی ہوتی ہے اور دوسرے بہت سے جذبے بھی۔ میں تمہارے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ تم محبت کے جذبوں میں پاکیزگی کے قائل ہو، اور دو مختلف صنفوں کی قربت صرف محبت کی آنکھ سے دیکھتے ہو۔ جسموں کا ملاپ ہمارے تصور سے بہت دور کی چیز ہے، اور ہم میں سے کوئی محبت کو یہ رنگ دینے کے لیے بےتاب نہیں۔ روحوں کا ملاپ ہی اصل ملاپ ہوتا ہے۔ یہ جملے لاتعداد بار دہرائے گئے ہیں، لیکن ہر بار تازہ معلوم ہوتے ہیں، اور ہم ان کی تازگی اور پاکیزگی سے منکر نہیں ہو سکتے۔ میں جانتی ہوں نمران کہ اپنی ذہنی کیفیت پر کوئی ضرب پڑنے سے پہلے تمہاری کہلاؤں، اور کم از کم یہ جذبے میرے سینے میں زندہ رہیں کہ میری زندگی کسی سے منسلک ہو چکی ہے۔ نمران، مجھے اس سے فائدہ پہنچے گا، یقین کرو مجھے اس سے فائدہ پہنچے گا، عائشہ کہتی چلی گئی۔ نمران چونک کر عائشہ کو دیکھنے لگا۔
پھر اس نے آہستہ سے کہا، معاف کرنا عائشہ، اس سے کوتاہی ہوئی ہے۔ نمران نے کہا، میں سمجھی نہیں، عائشہ بولی۔ مطلب یہ کہ پہلے بھی یہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہو چکی ہے۔ میں نے اسے صرف ایک جذباتی کیفیت محسوس کیا تھا، کچھ خوف اور ہیجان، یہی تصور تھا میرے ذہن میں، اور اسی وجہ سے میں نے اس مسئلے کو آگے نہیں بڑھایا۔ لیکن اگر تم سنجیدہ ہو تو پھر اطمینان رکھو، یہ کام کر لیں گے۔ نمران نے کہا، میں بالکل سنجیدہ ہوں نمران، قطعی سنجیدہ، عائشہ بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے عائشہ، یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا۔ کافی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ نمران اس بات سے بہت خوش تھا کہ عائشہ اب تقریباً بالکل ٹھیک محسوس ہوتی تھی اور اپنی اس وحشتناک کیفیت سے نکل چکی تھی۔ جب کافی وقت گزر گیا تو عائشہ نے آرام کرنے کے لیے کہا اور وہ اپنی چھولداری میں چلی گئی۔ رات کا پہلا پہر تھا، ماحول پر دہشت تاری تھی۔ جن لوگوں کی جاگنے کی ڈیوٹی تھی وہ جاگ رہے تھے، لیکن جو سونے کے لیے لیٹ گئے تھے وہ بھی ابھی نیند سے دور تھے۔ اچانک باہر کچھ آوازیں سنائی دیں، پھر ایک فائر کی آواز نے چٹانوں میں ہلچل مچا دی۔ چاروں طرف پھیلی ہوئی چٹانیں اس آواز کو نشر کر رہی تھیں۔ ایک ہی خیال ذہنوں میں پیدا ہوا، سندھانیے۔ ہر ایک نے رائفل سنبھال لی، لیکن فوراً اس سے مقابلہ کرنے نہیں دوڑ پڑے تھے، بلکہ نہایت ہوشیاری سے رینگتے ہوئے ایسی چٹانوں کی آڑ لے رہے تھے جہاں وہ محفوظ طریقے سے سندھانیوں سے مقابلہ کر سکیں۔ سب کی متجسس نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ اس ایک فائر کے بعد دوسرا فائر نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد اچانک ہی مسلسل فائرنگ ہوئے اور گولیاں بالکل آس پاس ٹکرائیں۔ جواب میں رات بھر جاگنے والوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ یہ کرنل اور مستان تھے۔ مستان تو خیر جس طرح بھی فائرنگ کر رہا تھا، لیکن کرنل ایک فوجی کی نگاہ سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ دراصل دونوں طرف کچھ سائے کو چٹانوں میں حرکت کرتے دیکھا گیا تھا، اور اس کے بارے میں صحیح طور پر اندازہ بھی نہیں لگا پائے تھے کہ سائے نے فائرنگ شروع کر دی اور اب وہ جگہ بدل بدل کر ان پر فائرنگ کر رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے فاصلہ کم کر لیا تھا۔ ایک فائر کرنے کے بعد اس نے اصل میں اس سمت میں انہیں الجھا لیا تھا جدھر سے اس نے فائر کیا تھا، اور اس کے بعد چٹانوں کی آڑ لیتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ کرنل اور مستان یہ اندازے لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ فائرنگ ایک آدمی کیوں کر رہا ہے، دوسرے لوگ کس منصوبہ بندی میں مصروف ہیں، لیکن اندھا دھند فائرنگ نے انہیں چونکا دیا۔ بہرطور وہ محفوظ مقام پر تھے اور مقابلہ بآسانی کر سکتے تھے۔ کرنل نے مستان سے کہا کہ وہ دوسروں کو اس سلسلے میں تفصیلات بتائے، اور اس کے بعد وہ خود ایک بلند چٹان کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک ایسی جگہ سنبھالی جہاں سے وہ حملہ آوروں کا بخوبی مقابلہ کر سکتے تھے۔ دوسرے تمام لوگوں کے بارے میں بھی انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہ ہوشیار ہیں اور اپنی اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں۔ حملہ آور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فائرنگ کر رہا تھا، اور چند لمحات کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ صرف ایک ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کرنل کی آنکھیں ایک چٹان کا جائزہ لے رہی تھی جہاں سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ بہت سے شعلے چٹانوں کے عقب سے نمودار ہوئے، اور اس کے بعد ایک بار پھر خاموشی طاری ہو گئی، اور وہ سبھی مستعد تھے اور گہری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ خیال یہ تھا کہ حملہ آور ایک بار پھر جگہ تبدیل کرے گا، اور وہ اس کی سمت سے باخبر رہنا چاہتے تھے۔ کافی دیر تک جب کوئی فائر نہ ہوا تو انہوں نے بے چینی سے پہلو بدلا اور اپنی اپنی جگہ تبدیل کرنے لگے۔ کرنل کو یہ احساس بھی نہ ہو سکا کہ شہباز خان اور ہرمیت سنگھ کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں۔ وہ چٹانوں کی آڑ لیتے ہوئے کافی فاصلے پر پہنچ گئے تھے کہ ہر طرف سے مقابلہ بہتر انداز میں کیا جا سکے، لیکن حملہ آور ایک دم خاموش ہو گیا۔ بہت دیر اس طرح گزر گئی، سناٹا چیخ رہا تھا اور چاروں طرف سے عجیب عجیب سرسراہٹیں سی ابھر رہی تھیں۔ وہ لوگ اس احساس کا شکار تھے کہ سندھانیے کسی خاص چال کے تحت انہیں گھیر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ اگر سندھانیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر منظم حملہ کیا تو صورتحال ان کے لیے خطرناک ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں بہتر انتظامات کی ضرورت تھی۔ نمران نے ایک اور قدم اٹھایا۔ وہ آہستہ آہستہ بلندیوں پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگا جہاں سے دور تک دیکھا جا سکے۔ نمران نے ادھر پہنچ کر چاروں طرف نظر ڈالی، لیکن دور دور تک آسیب زدہ چٹانیں خاموش تھیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیچھے دوسرے لوگوں نے اپنی کاروائیاں کر رہے تھے اور ٹارچیں روشن کر کے دور دور تک پھیل گئے تھے۔ وہ بھی سندھانیوں کو تلاش کر رہے تھے۔ ٹارچوں کی روشنیاں چاروں طرف لہراتی رہیں، لیکن بے سود، کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ اس زبردست فائرنگ کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا تھا، آخر کوئی نہ کوئی تو تھا، مگر جو بھی تھا کہاں گیا؟ نمران بدستور اپنی جگہ پر موجود تھا اور گہری نظروں سے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اچانک اسے عجیب سا احساس ہوا۔ ایک جگہ سے غیر مانوس سی تحریک نظر آئی۔ آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھیں، اس لیے وہ اس تحریک کو نظر انداز نہ کر سکا جہاں انہوں نے سامان رکھا ہوا تھا۔ اس جگہ کسی انسان کی موجودگی کیا معنی رکھتی تھی؟ کیا وہ انسان ہی تھا؟ جائزہ لینے والوں نے آس پاس کی چٹانوں کی آڑ لے رکھی تھی۔ ان کے خیال میں کوئی اس حصار کو توڑ کر اندر نہیں آ سکتا تھا،
لیکن آنے والا اندر آ چکا تھا۔ نمران جس جگہ پر موجود تھا وہاں سے وہ آسانی سے اس شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن اس طرح فائر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے ماحول کا جائزہ لیا اور پھر اسے بلند چٹان کی دوسری طرف اترنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بے آواز اس طرف رینگنے لگا۔ بلندی سے آہٹ پیدا کیے بغیر اترنا سخت خطرناک تھا، اس لیے اسے احتیاط برتنا پڑ رہی تھی، لیکن عمران کو اس چور کے اجنبی ہونے کا یقین ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کافی بلندی سے ایک شخص پر چھلانگ لگائی اور اسے دبوچ بیٹھا۔ اس کے شکار کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی، لیکن وہ بھی جاندار آدمی تھا۔ نمران کی گرفت سے نکلنے کے لیے اس نے نمران کی پسلیوں پر کھڑے ہاتھوں کی ضرب لگائی اور نمران کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، لیکن عمران نے نیچے گر کر اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی اور ان میں بل دے کر اسے پھر گرفت میں لے لیا۔ یہ جدوجہد دوسروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی اور سبھی روشنی جلا کر اس طرف دوڑ پڑے۔ اجنبی طریقہ جنگ سے واقف تھا، اس نے بدن کو بل دے کر نمران کی گردن پکڑ لی اور اسے دبانے لگا، لیکن نمران کے اندر بھی اب وحشت بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے اجنبی شخص کی ٹانگیں چھوڑ کر سینے میں گھٹنا مارا اور اپنی گردن چھڑا لی۔ پھر اس نے اسے کمر پر لاد کر زمین پر دے مارا اور اسی وقت ہرمیت سنگھ نے اپنی رائفل کی نالی زمین پر پڑے ہوئے اجنبی کے سینے پر رکھ دی۔ تمہاری دوسری جنبش تمہارے لیے صرف موت لائے گی، ہرمیت سنگھ کی گراہٹ ابھری۔ اجنبی نے ہاتھ پاؤں ڈال دیے۔ ٹارچ کی روشنیوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ وہ گندے خون آلود لباس میں ملبوس کوئی غیر ملکی تھا، جس کے دونوں گال پھولے ہوئے تھے، شیو بڑی ہوئی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے، نیلی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اسے گرفت میں لے کر سیدھا کیا گیا۔ شہباز نے اس کے لباس کی تلاشی لے ڈالی، چند کارتوسوں کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر اسے سیدھا بٹھا دیا گیا۔ تب انہوں نے دیکھا کہ اس کے کھلے ہوئے منہ سے ڈبل روٹی کے ٹکڑے گرنے لگے۔ یہ منظر بے حد عبرت ناک تھا۔ وہ ان کے سامان سے کھانا چرا رہا تھا۔ اسے کھانا کھلاؤ، شہباز نے آہستہ سے کہا، اور سب چونک پڑے۔ مستان نے صورتحال کو سمجھ لیا اور کھانے کے سامان سے کافی چیزیں لے کر اس کے سامنے رکھی گئی۔ وہ کسی جانور کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ وہ سب اسے دیکھ رہے تھے، لیکن ماحول سے بے خبر نہیں تھے۔ ٹارچیں بجھا دی گئیں۔ مستان نے اسے پانی پیش کیا، جسے اس نے جھپٹ لیا اور پورا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر گیا۔ جو کچھ اسے دیا گیا تھا اس نے سب کچھ کھا لیا اور پھر اسی جگہ زمین پر لیٹ گیا۔ احتیاطاً اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے اور اس کے بعد دیر تک اس کے بارے میں تبصرہ آرائیاں ہوتی رہی، لیکن اس کے بارے میں صحیح انکشاف صبح کو روزی نے کیا۔ اس نے ہونٹ سکوڑ کر کہا، یہ ٹائیگر ہے۔ ٹائیگر کا نام آشنا سا تھا۔ ویسے بھی انہوں نے ہی یہ نظریہ قائم کیا تھا اس کے بارے میں کہ وہ آفت زدہ شروق کا ساتھی ہے۔ ٹائیگر بے سود پڑا تھا، اس پر نیم کشی کی سی کیفیت تاری تھی، لیکن بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی تھی جس سے یہ اندازہ ہو کہ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہے۔ جسم پر چھوٹی چھوٹی چند خراشیں ضرور تھیں، لیکن وہ بھی ایسی نہیں تھیں جو کسی طرح بھی تشویشناک ہوتی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔